على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق اللہ العظیم. کیا نہیں دیکھتے تم ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، خرید کیا انہوں نے گمراہی کو اور ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کرے. اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، کافی ہے اللہ کارساز اور کافی ہے اللہ مدد کرنے میں. ان یہودیوں میں سے یحرفون الکلمہ، تحریف کرتے ہیں تورات کے کلمات کی اپنے مقاموں سے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، تو سن اور غیر مسمعین اور تو نہ سنایا جائے. ورائنا لیم بالسنتہم، زبانوں کو توڑ موڑ کر رائنا کے الفاظ بولتے ہیں اور دین میں تان کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، سن تو وانظرنا اور ہماری طرف نظر شفقت کرو، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور درست ہوتا. لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت بھیجی ہے اور نہیں ایمان لائے مگر تھوڑے. سورۃ النساء آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 46 تک. یہاں سے پھر یہودیوں کی مذمت کا بیان ہے، اہل کتاب کی مذمت کا بیان ہے. اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو بھی کتاب دی گئی تھی. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھتے آپ ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا. تو کچھ حصہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کو کتاب تو مکمل دی گئی تھی، لیکن انہوں نے پھر بعض حصے کو مانا بعض کو نہیں مانا. یا یہ کہ انہوں نے ان کے الفاظوں کو تو مانا لیکن ان کے ترجمے کو اور وہ کتاب کیا کہتا ہے اس کو نہیں مانا. ان پر ان کی توجہ ہی نہیں تھی، جیسے آج کل مسلمانوں کا حال. قرآن کو تو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کہتا کیا ہے اس کے لیے ہماری دماغ بھی نہیں جاتی اس کی طرف، اور نہ ہم سننا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے یہودیوں کا حال تھا. پھر ہوا کیا کہ اپنی منمانی. تو قرآن کو پڑھو بھی صحیح اور اس پہ عمل بھی کرو. یہ عمل کی کتاب ہے، صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. تعویذ بنا کے گلے میں لٹکانے کی کتاب نہیں ہے، صرف عمل کی کتاب ہے. ہر جگہ پہ قرآن نے آپ کو راستہ دکھایا ہوا ہے. تو یہودیوں کی طرح نہیں بنو خالی بس الفاظ پڑھتے جاؤ اور معانی کو چھوڑ دو. تو نصیب من الکتاب کا ایک مطلب یہ ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ کچھ حصہ، بھئی تورات تو پوری کتاب ہے، انجیل پوری کتاب ہے، لیکن ان میں سے کچھ حصہ انہوں نے لے لیا باقی کو چھوڑ دیا. یہ نہیں جو ان کو پسند آیا وہ لے لیا، جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیا. جیسے آج کل ہمارا بھی حال یہی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹائٹل تو یہی ہے، نام تو یہی ہے. ہمارا پورا قانون قرآن کے مطابق ہے. کہاں ہے قرآن کے مطابق؟ نام تو یہی ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہے. صرف ہم حج قرآن کے مطابق کرتے ہیں، نماز قرآن کے مطابق پڑھتے ہیں، زکات قرآن کے مطابق دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے سیاسی فیصلے ہیں وہ قرآن کے مطابق کہاں ہیں؟ سب قرآن کے خلاف. تو پھر یہودیوں کی طرح ہم بھی برباد ہو جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، انہوں نے گمراہی کو خرید کیا، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں. وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے گمراہ کیا جائے. ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. یہودی عیسائی لگے ہوئے مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں. ویریدون ان تضلوا السبیل، ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کرتے رہے. یہ تمہارے دوست نہیں ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ بس وہ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، ہمیں ٹیکنالوجی دے رہے ہیں. ایسے نہیں. ویریدون ان تضلوا السبیل، ان کا ارادہ یہ ہے کہ تم بھی پھر جاؤ جیسے ہم پھرے ہوئے. جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا اس میں بھی یہی تھا. ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نبی کے دشمن بن جاؤ اور راستے سے ہٹ جاؤ. کبھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہوں گے. یہ نہیں سوچو یریدون ان تضلوا السبیل، وہ لوگ لگے رہتے ہیں تمہیں ضائع کرنے میں، تمہیں برباد کرنے میں. اتنے حرامی ہیں عربی سیکھ لیتے ہیں یا اپنے لوگوں کو عربی سکھا کے تمہارے اندر گھسا دیتے ہیں. بغیر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ مولوی ہے. مولوی نہیں ہوتا. انہوں نے ایک عربی انگلش ڈکشنری بنائی ہوئی ہے. ایسی بات ہے ہمارے جو تھوڑی سی انگلش جاننے والے وہ ان کی ڈکشنری دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے. پھر اس میں انہوں نے کیا لکھا؟ عیسیٰ کی معنی لکھی ہے ابن اللہ، اللہ کا بیٹا. یعنی آپ کے لیے سہولت تو کی
لیکن مذہب کس کا شائع کیا؟ عیسائیوں کا. ان کا مذہب یہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. تو وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ, ہر وقت وہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو بھی گمراہ کریں. یہ تمہارے دوست نہیں ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہوں گے, کبھی بھی نہیں ہوں. قرآن کہتا ہے نہیں ہوں گے, اور تو بڑا بن کے بڑا ہوا کہ بھائی ہمارے خیر خوائے ہوں گے. قرآن کہتا ہے نہیں ہوں گے تمہارے دوست یہودی اور نصارہ, اور تو ان سے دوستیاں نبھاتا آگے چلا گیا ہے. کیسے ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم. ہاں تو ان کی ملت کی اتباع کر لو, ان کا کوئی قانون لگا دو, ہاں ان کے مطابق چلو, پھر آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ کے ساتھ دوستی. واللہ اعلم باعدائکم, اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں, میں جانتا ہوں. اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم جانتے ہو؟ اللہ زیادہ جانتا ہے. اللہ ہمیں خبر دے رہا ہے قرآن کے ذریعے کہ یہ یہودی تمہارے دشمن ہیں. واللہ اعلم باعدائکم, میں تمہارے دشمن کو جانتا ہوں, اور وہ کون ہے؟ یہودی اور نصارہ ہے. لہذا ان سے درکنار ہو جاؤ, ان کے پیدر پہ نہ لگو. وکفیٰ باللہ ولیًا, اللہ فرماتے کیا ہوا کتنے بھی دشمن آ جائیں لیکن اللہ کافی ہے کارساز, یعنی اللہ ہمارا ولی اور وارث ہے, اللہ ہی ہمیں سنبھالنے والا ہے. لیکن وہ تب ہوگا جب ہمارا قرآن پہ عمل صحیح ہوگا, قرآن پہ یقین ہوگا, اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا, قرآن کچھ نہ کچھ آتا ہوگا ہمیں, تو پھر ہم ان کی گمراہی سے بچ سکتے ہیں نا. ہم خود قرآن سے دور ہوں گے تو پھر جیسے ایک لطیفہ آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ مناظرہ ہوا لوہے کا اور لکڑی کا. لوہے نے کہا میں بھائی سب سے آگے ہوں, ہر چیز کو کاٹ دیتا ہوں, حتیٰ کہ لکڑی کو کہا میں تجھے بھی کاٹ دیتا ہوں. لکڑی نے کہا تو میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, جب میں تیرا دستہ بن جاتا ہوں تو پھر تو کاٹتا ہے نا, اگر میں دستہ نہ بنوں تو کیسے کاٹ سکتے ہیں. تو اسی طرح یہودی ہیں, علماء سو ہیں, علماء خبیث ہیں جو یہودی نے تیار کیے ہوئے ہیں, وہ ہمیں ہر لگے ہوئے ہیں راستے سے ہٹانے کے لیے. کبھی صحابہ کے خلاف بکواسات پہ ہمیں لگا دیتے ہیں, کبھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہمیں لگا دیتے ہیں, کبھی ختم نبوت کے مسئلے پہ ہمیں لگا دیتے ہیں گاندھی جیسے. یہ ان کے چھوڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم اس دستے کی طرح بن جائیں گے تو پھر وہ ہمیں کچھ نہیں کر سکیں گے. ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہوگا, قرآن پہ یقین ہوگا, قرآن کو ہم نے سمجھا ہوگا, تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن ہمیں خود قرآن نہیں آتا ہوگا تو پھر تو کہتے ہیں وہ مولوی کہتا ہے یہ کرو, یہ کرو, یہ بتا, یہ کرو, ہم جائیں تو کہاں جائیں. جیسے بولتے ہیں نا بھائی مولوی نے فرقہ وارد کر دیا ہے, وہ مولوی کہتا ہے وہ بھائی کسی مولوی کے پیچھے نہیں لگو, قرآن کے پیچھے تو لگو نا. امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر امت جو ہے وہ تقسیم ہو گئی اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے پھر حق کیا ہے. قرآن کو نہیں چھوڑو, کم از کم قرآن کا مطالعہ کرو, ترجمہ دیکھو. تو ترجمہ دیکھنے سے ایک تو بات آپ کو پتہ چلے گی کہ مشرک تو نہیں بنو گے نا, مشرک تو نہیں بنو گے نا. اس لیے ترجمے سے قرآن پڑھ سکتے ہو آپ. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا, اور کافی اللہ مدد کرنے میں. صحابہ کو اللہ کافی تھا. یہودی کتنے آئے, قادسیہ کی جنگ دیکھ لو آپ, رومیوں کے ساتھ لڑائی دیکھ لو. رومی کون ہے؟ عیسائی ہیں. 2.5 لاکھ ہیں وہ, یہاں سے 30,000 ہے صرف. کس نے مدد کی؟ ان صحابہ کا اللہ پہ یقین تھا, بھروسہ تھا, تو اللہ نے ان کو فتح یاب کر دیا. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا, وہ لوگ جو یہودی بنے, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ, انہوں نے تورات کے کلمات کو اپنی جگہوں سے تحریف کر دیا. تحریف یعنی مٹا دیا. کبھی لغوی معنی کی تحریف کی, کبھی الفاظوں کی تحریف کی, یعنی الفاظ ہی چینج کر دیے, اور کبھی معنی ہی چینج کر دی. تورات میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا, اس میں یہ بشارتیں ہوں گی, یہ علامتیں ہوں گی. تو جب وہ آیا انہوں نے کہا نہیں اس میں کوئی نشانیاں نہیں ہے, وہ تو اور آئے گا جس میں نشانیاں ہوگی. ابھی تک یہودی انتظار میں ہے عیسیٰ کے, بولا یہ عیسیٰ نہیں ہے. اسی طرح انجیل میں لکھا ہوا ہے, ہر جگہ پہ عیسیٰ علیہ السلام جب خطاب کرتے تھے نا تو کہتے تھے کہ میرے بعد رسول آئے گا, اس کا نام ہوگا احمد, تم اس کی اطاعت کرنا. لیکن انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر لی انہوں نے, اور بولا اب وہ نبی تو آیا نہیں, ہم کیسے مان لیں. تورات میں انجیل میں تو ہے لکھا ہوا ہے یہ فلاں نشانیاں, تبدیل کر دیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا لکھی ہوئی ہے انجیل میں, تورات میں, کہ ان کو سنسار کرو, لیکن انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا. یعرفون الکلمہ مواضع. آج بھی عیسائی مانتے ہیں, ان کے پادری مانتے ہیں کہ ہمارا جو انجیل ہے اس میں غلطیاں ہیں. جرمن کے لوگوں نے انجیل کے نسخے منگوائے مختلف جگہوں سے. جب نسخے منگوائے گئے تو اس میں 2 لاکھ غلطیاں نکالی انہوں نے, 2 لاکھ, وہی مانتے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا, قرآن منگوائے, 40,000 قرآن کے نسخے جمع کیے, 40,000. کسی میں کوئی شد و مد اور زبر زیر کیا فرق نہیں تھا, ایک جیسے. مسلمانوں کا ذمہ تھا یہ, مسلمانوں نے اس میں ہیر پھیر نہیں کی, تو انہوں نے کر لی. اور ان کی نسلیں آج بھی لگی ہوئی ہے قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے, لیکن نکال نہیں سکتے. تو یہ یہودی تھے یحرفون الکلمہ عن مواضع, انہوں نے کلمات کو اپنی جگہوں سے تبدیل کر لیا, پھیر لیا, معنی بھی تبدیل کر لیا, الفاظوں کو بھی تبدیل کر لیا. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے یا نبی ان کے پاس جاتے
ان کو نصیحت کرتے تو کہتے نبی کو ہم نے تیری بات سن لی وہ اسینا اور ہم نے نافرمانی کی. تو اس کا ظاہراً میں یہ مطلب تھا کہ ہم نے تیری بات سنی اور تیرے مخالف کی نافرمانی کی, ظاہر یہ. لیکن اندر میں یہ ہوتا کہ ہم نے تیری بات سنی لیکن تیری بات میں عمل نہیں کریں گے, تیری نافرمانی کریں گے ہم. یہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ بتا رہا ہے کہ یہ بظاہر یہ الفاظ کہہ رہے ہیں, یہ ہے نہیں ان کے اندر, ان کے دل میں یہ ہے کہ ہم نے سنا لیکن نافرمانی کی. واسمع غیر مسمعین, پھر دوسرا کہ تو سن ہماری سن, غیر مسمعین, اور تو سنایا نہ جائے. مطلب کیا؟ تو ہماری بات سن, کوئی ایسی بات تیرے اندر تجھے نہ سنائی جائے جو تجھے غمزدہ کرے, جو تجھے پریشان کرے, ایسی بات نہ سنائی. بظاہر یہ, لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ تو ہماری تو سن لیکن تیرے کان ختم ہو جائیں, تو کبھی کوئی خوشی کی بات نہ سنے تو ڈیرا ہو جائے. پیغمبر کو بددعا دیتے ہیں, اتنے ذلیل ہیں. آگے ورائنا, تیسری غلطی, لیم بالسنتہم, زبان کو توڑ موڑ کر ٹیڑھا میڑا کر کے رائنا بولتے ہیں, رائنا کا الفاظ بولتے ہیں, رائنا اسے. تو اس کی معنی مختلف ہے. رائنا عبرانی زبان میں احمق کو کہتے ہیں, بے وقوف کو کہتے ہیں. عربی زبان میں رائنا رعایت کر ہماری, عربی زبان میں چروائے کو بھی کہتے ہیں. تو ان کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ پیغمبر کو گالی دینا ہوتا تھا. ورائنا اے بے وقوف, ان کا مطلب یہ ہوتا تھا. زبان کو توڑ موڑ کر ان کا مطلب یہ ہوتا نبی کی گستاخی کرنا, ہر وقت لگے رہتے ہیں نبی کی گستاخی کرنا. تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی یہ الفاظ بولنا شروع کر دیا, جسے آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, اے ایمان والو رائنا کا الفاظ نہیں کہو, کیونکہ اس میں دو معنی آتی ہیں, ایک معنی رعایت کرنے کی, دوسری معنی بے وقوفی کی. تو جس کے لفظ میں شک ہے تھوڑا سا, گستاخی کا پہلو ہے, ایسا الفاظ بھی نہیں استعمال کرو. اس لیے میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ تم مولا علی بھی نہیں کہو, کیونکہ بعض فرقے جو ہیں وہ مولا علی سے مراد اللہ مراد لیتے ہیں. تو جب تم بھی کہو گے تو ان کی مشابہت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شرک کی ایک بو آتی ہے نہیں آتی ہے, اس لیے تم بھی یہ الفاظ مت کہو گے تو گویا کہ یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ مشابہت بھی نہیں رکھو, مشابہت بھی نہیں رکھو. اس لیے محرم ابھی شروع ہے تو محرم کے دنوں میں کالے کپڑے بھی نہیں پہنو, کیونکہ مشابہت ہو جائے گی. مشابہت سے بھی بچنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ صحابہ تم بھی نہ, حالانکہ صحابہ کے دل میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تھی نہیں, وہ تو حضور سے محبت کرتے, کیسے وہ گستاخی کرتے؟ لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں, یہودیوں کی مخالفت کرو, یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. وہ جو الفاظ بولے اس طرح کے الفاظ نہیں بولتے. ورائنا لیم بالسنتہم, زبان کو ٹیڑھا میڑا کر کے پیغمبر کی گستاخی کرتے. آج بھی لگے ہوئے ہیں, بعض لوگوں کو اکساتے رہتے ہیں, تم فلم بناؤ, تم پیغمبر کے خاکے بناؤ, اس میں یہودی ضرور ملوث ہوتے ہیں. آج بھی پاکستان میں اگر کوئی پیغمبر کی گستاخی کرے تو بڑا ہاتھ رکھتے ہیں وہ ان کے اوپر. تو ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنا, اور کہتے کیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں تحمل پیدا کر رہے ہیں, برداشت. یہ برداشت نہیں ہے, یہ تو بے غیرتی ہے. جیسے کہتے ہیں ہم بے غیرت ہیں, ایسے مسلمان بھی بے غیرت بن جائیں. یاد رکھو, مسلمان خیانت والا ہو سکتا ہے لیکن بے غیرت نہیں ہو سکتا. نبی کے عزت پہ کبھی حملہ برداشت نہیں کرتا. وطعناً فی الدین, اور دین میں تان کرتے ہیں, دین میں عیب نکالتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو تمہارا جو مذہب ہے یہ شہوت پرستی کا مذہب ہے. کیسے 4 شادیوں کی اجازت ہو گئی, ایسے اکساتے ہیں. یہ تمہارا مذہب کیسا مذہب ہے؟ پھپھی کی بیٹی سے نکاح جائز اور اپنی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے, فرق کیا ہے؟ ایسے اکساتے رہتے ہیں. وطعناً فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا, قرآن کہتا ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا, بھائی ہم نے سنا اور اطاعت کی, تو اس میں تو کوئی ہیر پھیر نہیں ہے نا, اس طرح کیوں نہیں بولتے؟ واسمع وانظرنا, ہماری بات سن اور ہمارے طرف شفقت کی نگاہ کر ہمیں بار بار بتاؤ, اسے بول دیتے. لکان خیر لہم, تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا اور درست بھی ہوتا. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا, لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت بھیج دی. لعنت بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی کے اوپر لعنت نہیں بھیجو معین کر کے نہیں, کسی دشمن پر بھی نہیں کہ فلاں دشمن پر لعنت ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چوروں پر لعنت ہو, یہ الگ ہے, یہ کسی معین پر نہیں ہے, کسی طبقے پر نہیں ہے, یہ ایک گناہ ہے, اس پر لعنت کی جا رہی ہے. حتیٰ کہ حدیث میں اتنا بھی آتا ہے کہ عورتیں اکثر جہنم میں جائیں گی لعنت کی وجہ سے. عورتیں کرتی رہتی ہیں. جب دشمن کے لیے لعنت جائز نہیں ہے تو اپنے بچے کو لعنت دے سکتے ہیں. آج سب ماں باپ عورتیں اپنے بچوں کو لعنت دے رہی ہوتی ہیں, لعنت ہو تیرے اوپر. باپ اپنے بچے کو لعنت دے رہا ہوتا ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا, منا
تو مر جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. پھر نہیں ایمان لائے مگر تھوڑے. یہودی 10 عالم تھے بڑے، ان میں سے ایک یا 2 مسلمان بنے، باقی کوئی مسلمان نہیں بنے. آپ نے فرمایا اگر سب کے سب مسلمان ہو جاتے یہودیت ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے اسلام نہیں لایا، ضد کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، قرآن اور حدیث کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. جزاکم اللہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.